اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اسکول کی جانب سے دیے گئے کام کو پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ سر انجام دے رہے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 9 ہے، تاریخ 23 جولائی 2020 عیسوی اور دن جمعرات۔ آج ہم نے کرنا ہے مضمون جو کہ ورک بک صفحہ نمبر 61 سے 63 پر موجود ہے۔ یہ آپ لکھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق جو کہ ورک بک صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلے صفحے کے دائیں طرف دن لکھنا ہے جمعرات اور تاریخ درج کرنی ہے 23 جولائی 2020 عیسوی۔ مضمون کا عنوان لکھا ہوا ہے ہمارے پیشے۔ ساتھیوں سے تبادلہ خیال کیجیے اور ہمارے پیشے پر ایک جامع مضمون لکھیں۔ نیچے نکات لکھے ہوئے ہیں۔ مختلف پیشے، معاشرے میں مردوں کے ساتھ خواتین کی خدمات، پیشوں کا تقدس اور احترام، محنت، لگن، خلوص اور دیانتداری کی ترغیب۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے عنوان ہمارے پیشے پر مضمون تحریر کرنا ہے۔ پیشہ سے مراد ایسا روزگار زندگی ہے جس کو اختیار کرنے کے لیے مشق یعنی پریکٹس اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خصوصی معلومات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کام جس کے عوض معاوضہ ملتا ہو یعنی ایسا کام جس کے کرنے کے بدلے میں ہمیں پیسے ملتے ہوں وہ پیشہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں مختلف پیشے رائج ہیں، مثال کے طور پر طب، سیاست، تدریس، معماری، زراعت اور انجینئرنگ وغیرہ۔ دور قدیم میں تدریس کو پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دور قدیم سے مراد یہاں پر قدیم دور یعنی پرانا دور ہے۔ پہلے زمانے میں تدریس کو پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ دور میں ہر پیشے میں مختلف اقسام کے شعبہ جات بھی بنا دیے گئے ہیں اور ہر شعبہ میں کئی اقسام کے عہدے بھی موجود ہیں، یعنی جتنے بھی شعبے ہیں ان میں ہر شعبہ میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیے گئے ہیں اور ہر شعبہ میں مختلف عہدے بھی بنا دیے گئے ہیں۔ ہر پیشے کا تقدس اور احترام لازم ہے بشرطیکہ کہ اس پیشے میں کوئی ناجائز ذریعہ مثلاً بے ایمانی اور کسی کی حق تلفی کا پہلو موجود نہ ہو، یعنی ہر پیشہ اپنی جگہ پر احترام کے قابل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پیشے میں کوئی بھی ناجائز ذریعہ نہ ہو، جیسے کسی اپنے پیشے کے ساتھ بے ایمانی کرنا یا پیشے کے دوران کسی کی حق تلفی کرنا۔ ان سب میں اگر یہ سب موجود ہوں گے تو وہ پیشہ تقدس کے قابل نہیں ہے، اس کا وہ قابل احترام پیشہ نہیں ہے۔ اگر لکھا ہوا ہے اسلام میں جائز اور حلال طریقے سے روزی کمانا قابل احترام ہے۔ بعض اوقات معزز اور مقدس پیشے میں بھی اگر حق تلفی اور بے ایمانی کا عنصر موجود ہو تو وہ حلال رزق نہیں کہلاتا، یعنی اگر کوئی حلال طریقہ ہے روزی کمانے کا اس میں بھی ہم بے ایمانی کریں گے یا کسی کی حق تلفی کریں گے تو وہ بھی حلال رزق نہیں کہلائے گا۔ موجودہ زمانے میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مختلف پیشوں سے منسلک ہیں۔ منسلک سے مراد وابستہ ہیں، یعنی ہر پیشے کے مختلف عورتیں جو ہیں وہ مختلف پیشوں میں مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ہر شعبہ میں عورتوں کے لیے مخصوص کوٹا رکھا جاتا ہے۔ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ جوہر سے مراد یہاں پر راز ہے۔ بغیر محنت کے کوئی بھی جوہر کوئی بھی راز نہیں کھلتا۔ روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ یہاں پر خانہ فرہاد تلمیح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ خانہ فرہاد ایک کردار ہے جس نے پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کا ذمہ لیا تھا اور اس نے پہاڑ کو چیرا تھا، یعنی اس نے بہت زیادہ محنت کی اور پہاڑ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ شرر تیشہ سے اس کا جو ہتھیار تھا، جس آلے کے ساتھ اس نے پہاڑ کو چاک کرنے کا سوچا تھا، وہ اس کے تیشہ اس کا نام ہے۔ روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد، یعنی محنت سے اس کا جو نام وہ روشن ہے۔ فرہاد کا نام اس کی محنت کی وجہ سے روشن ہوا۔ کسی بھی پیشے کو اپنانے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے محنت، لگن، خلوص اور دیانتداری شرط اول ہیں، یعنی آپ کوئی بھی پیشہ اپناتے ہیں اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور محنت کے لیے لگن کا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ خلوص اور دیانتداری کے ساتھ محنت کر رہے ہیں تو تبھی آپ ترقی کر سکیں گے۔ ان اصولوں کو اپنا کر ہی اپنے پیشے میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ اسلام میں بھی حلال رزق کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ عناصر حلال رزق کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ کون سے عناصر؟ جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھے، محنت، لگن، خلوص اور دیانتداری۔ یہ والے عناصر کسی بھی پیشے میں ترقی کے لیے ضروری ہیں اور اس کے علاوہ حلال رزق کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہیں۔ آپ نے یہ مضمون اپنی ورک بک پہ لکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔